اردو نالج چینل کے دیکھنے والوں کو محبت برا سلام۔ دوستو، الپ ارسلان ڈرامہ میں دکھائے گئے امیر بوزان کی تاریخی اعتبار سے حقیقت کیا ہے؟ تغرل بوزان نے بادشاہت کیسے حاصل کی اور تغرل بوزان کتنے دن تک مسند بادشاہت پر بیٹھا رہا اور اس کا قتل کیسے ہوا؟ اسے تاریخ میں تغرل کافر نعمت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا امیر بوزان گونگے فدائیوں کا سربراہ تھا جیسا کہ الپ ارسلان سیریز میں دکھایا گیا ہے؟ دوستو، یہی موضوعات آج کی ہماری اس ویڈیو کے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل اردو نالج سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اسلامی، تاریخی اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کا لنک بر وقت مل سکے۔ دوستو، الپ ارسلان ڈرامہ میں دکھائے گئے امیر بوزان کا نام تغرل تھا، جسے عربی زبان میں تغرل بوزان کہا جاتا ہے۔ اسے حاجب کا عہدہ سلطان عبد الرشید نے دیا تھا۔ تغرل بوزان غزنوی سلطنت میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں ایک سپاہی تھا۔ تاریخ فرشتہ کتاب میں لکھا ہے کہ 437 ہجری میں سلجوکیوں نے غزنی کی طرف پیش قدمی کی اور بست شہر سے گزر کر رباط امیر تک آ پہنچے اور اس علاقہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ غزنی سے امیر مودودو کے حکم سے تغرل بوزان ایک عظیم و شان لشکر لے کر سلجوکیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ سلجوک اور غزنوی سلطنت کے سپاہیوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور سلجوکی سپاہی شکست کھا کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد تغرل بوزان نے گرم سیر کندھار، جو اب افغانستان کی سرزمین ہے، کا رخ کیا اور ان علاقوں میں ترک، جو سرخ قلعہ کے نام سے مشہور تھے، کو قتل و گرفتار کر کے کامیاب غزنی واپس آیا۔ امیر مودودو نے تغرل بوزان کو 438 ہجری میں مکی آباد کی طرف ایک بڑا لشکر دے کر روانہ کیا۔ مکی آباد ایران کا ایک علاقہ ہے۔ مکی آباد پہنچ کر تغرل بوزان خود مختاری کے خواب دیکھنے لگا اور امیر مودودو کی اطاعت سے منحرف ہو گیا۔ جب امیر مودودو کو یہ بات معلوم ہوئی تو امیر مودودو نے چند قابل اعتبار آدمیوں کو تغرل بوزان کی طرف بھیجا اور اسے اپنے روبرو طلب کیا، مگر تغرل بوزان نے امیر مودودو کے روبرو پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ انکار پر امیر مودودو نے 10,000 کا لشکر علی بن ربی خادم کی نگرانی میں روانہ کیا، جو فوراً تغرل کے پاس پہنچ گیا۔ لشکر کی خبر سن کر تغرل بوزان پریشان ہو گیا اور اپنے لشکر کو چھوڑ کر چند ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ علی بن خادم ربی تغرل بوزان کے لشکر کو گرفتار کر کے غزنی لے آیا۔ سلطان مودودو کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو جعفر مسعود تخت نشین ہوا، مگر وہ کم عمری کی بنا پر زیادہ دیر تخت نشین نہ رہا اور 5 یا 6 دن کی حکمرانی کے بعد اس کے چچا ابو الحسن علی بن مسعود کو سلطنت غزنوی کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ ابو الحسن کو ہر وقت اپنی جان اور حکومت کا خطرہ رہتا، کیونکہ اسے عبد الرشید بن محمود غزنوی کے غزنی آنے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ بالآخر عبد الرشید غزنی آ گیا۔ ابو الحسن نے جب عبد الرشید کی غزنی آمد کی خبر سنی تو ڈر اور خوف کی وجہ سے تخت و تاج چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عبد الرشید نے تخت کو خالی پایا اور بغیر روک ٹوک کے تخت پر بیٹھ گیا اور غزنی سلطنت پر حکمرانی کرنے لگا۔ سلطان عبد الرشید نے تغرل بوزان کو سستان میں سلجوکیوں کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ تغرل بوزان نے سستان میں سلجوکیوں کو شکست دی۔ امیر بوزان سلطان مودودو کے دور میں بھی بغاوت کر چکا تھا اور سلطنت کا خواہش مند تھا، لہذا سلطان عبد الرشید کے دور میں بھی بغاوت پر اتر آیا اور تغرل بوزان نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ کر دیا۔ سلطان عبد الرشید کو جب تغرل کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ تغرل نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور عبد الرشید کے ساتھ ساتھ غزنوی خاندان کے دوسرے 9 افراد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طبقات ناصری میں تحریر ہے کہ کسی نے تغرل سے سوال کیا کہ تجھے بادشاہت کا خیال کیوں کر ہوا؟ تغرل نے جواب دیا، جب عبد الرشید نے مجھے سستان کی مہم پر روانہ کیا تو اس وقت عبد الرشید نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھ سے وفاداری کا عہد لیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا سارا بدن خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اسے اس عالم میں دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا ڈرپوک شخص بادشاہت کے لائق نہیں، اور اسی وجہ سے میں نے بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد تغرل بوزان غزنوی تاج و تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے سلطان مسعود کی لڑکی سے شادی کر لی۔ ان تمام نمک حرامیوں کی وجہ سے اسے تاریخ میں
तुगरल काफर नेमत के नाम से याद किया जाता है। बोजान ने सल्तनत संभालने के बाद तोस्तगीन करखी को, जो अब्दुल रशीद के हुक्म से पेशावर में मुकीम था, एक मोहब्बत अमेज खत लिखकर इसे अपने हमराइयों में शामिल करने की कोशिश की। तोस्तगीन ने वफादारी के दामन को न छोड़ा और तुगरल को इसके खत के जवाब में सख्त सुस्त कहा और इसकी नमक हरामी पर इसे बहुत लानत मलामत की। तुगरल को इसके खत का जवाब देने के बाद तोस्तगीन ने एक खुफिया खत सुल्तान मसूद की बेटी के नाम लिखा और इसे तुगरल को कत्ल करने पर उकसाया। तोस्तगीन ने गजनवी खानदान के उमरा को भी खत भेजे और इनकी खामोशी पर लानत मलामत करके इनके ज़मीर को बेदार किया। सभी ने आपस में मिलकर तुगरल को कत्ल करने का फैसला कर लिया। अमीर बोजान दरबार आम नकद करके सुल्तान महमूद गजनवी के तख्त पर बैठा हुआ था कि उमरा ने मौका पाकर इसे कत्ल कर दिया। इस तरह तुगरल बोजान सिर्फ 40 दिन तक तख्ते महमूदी पर बैठा। दोस्तों, जहां तक बात है बोजान के गूंगे सिपाहियों की, तो तारीखी कुतब इब्ने खुल्दून, तारीख फरिश्ता और हिंदुस्तान के मुसलमान फातेह वगैरह का मुताला करने से पता चलता है कि तुगरल बोजान के साथ इस तरह की कोई हकीकत वाबस्ता न है, बल्कि तुगरल बोजान सुन्नी मुसलमान था, जबकि ड्रामा अल-परसलान में दिखाए गए गूंगे सिपाही करामती फिरका से मुताबिकत रखते हैं और इन्हें बातनिया कहा जाता था। करामती फिरका के पैरोकार अपने मकसद की तकमील के लिए अपनी जानें तक देने की परवाह न करते, हर वक्त मेहदी की उम्मीद में रहते और इसी का इंतजार करते। कभी एक शख्स को मेहदी कहते तो कभी दूसरे को। इनके दाइयों के मकासद आम तौर पर खुद गर्जी पर मबनी थे। तुगरल बोजान ने अल-परसलान और सल्जूकियों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया और कई जंगों में सल्जूकियों को शिकस्त दी। मोरखीन के मुताबिक सुल्तान मौदूदू ने दाऊद बिन मिकाइल उर्फ जगरी बेग की बेटी से शादी भी की ताकि सल्जूकी और गजनवी रियासतों के हालात बेहतर रह सके, मगर इसके बावजूद सल्जूकी सरहदी इलाकों में अपनी शरंगेजियां करते रहते थे और इस तरह सुल्तान मौदूदू की सारी उम्र सल्जूकियों से जंग करते गुजर गई। दोस्तों, इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।